الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی ذی قدر، اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان کہ اس نے ہمیں رمضان کریم کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کری، روزے رکھے، نوافل ادا کریں، اور ان تمام عبادات کے بعد اللہ کا احسان کہ اس نے اس سے متصل مہینہ شوال المکرم کا ہمیں عنایت فرمایا۔ شوال المکرم کی بے انتہا فضیلت احادیث کرام میں ثابت ہیں، اور جہاں اس کی بے شمار فضیلت موجود ہیں وہیں پر ایک فضیلت عید کے روزے، یعنی جس کو عام زبان میں شش عید کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی شوال کے 6 روزوں کے بارے میں فضیلت، آج ہم اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، حق بولنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویسے تو شوال کے 6 روزوں کے بارے میں احادیث کرام وارد ہوئی ہیں، اور یہ شوال کے 6 روزے ہم سب مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام سے کم نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان کہ اس نے ہمیں رمضان کے 30 روزوں کے بعد یہ شوال کے 6 روزے عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری سے وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے کریم آقا نے فرمایا، من صام رمضان کے 6 روزوں کے بارے میں بے شمار احادیث کرام ثابت ہیں، اور احادیث میں ہمیں اس کا کافی جو ہے وہ اس کے اسباب میں اس کے بارے میں ملتی ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کے لیے تاکید فرمائی، کہ جس میں سے ایک حدیث جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد یعنی رمضان کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی ہم مثال قرآن کی نص سے دے سکتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ جو 6 روزے ہیں یہ رکھنے والا اس طرح سے ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، تو ہم قرآن کی اس آیت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من جاء الحسنۃ، تو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح سے رمضان کے ہم نے 30 روزے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب 10 گنا کے اعتبار سے 300 ہو گیا، حالانکہ رمضان 29 کا بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ 30 کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس طرح سے ہمیں 30 روزوں کا ثواب 300 گنا مل گیا۔ اور جب کوئی شخص اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو 6 روزوں کو آپ 10 سے ملٹائی کریں تو وہ 60 ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے 360 روزے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قمری مہینہ بھی کم و بیش 360 دنوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے، کچھ مہینے 29 کے، کچھ مہینے 30 کے، ملا کر 360 اور اس سے کم ہی ہوتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو 360 روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 360 روزے اگر کوئی شخص رکھے اور اس کو پھر اپنی عادت بنا لے، یعنی اس کو ہر سال اپنا معمول بنا لے، تو اسی آگے حدیثوں میں یہ بھی بات وارد ہوئی ہے کہ پھر وہ بندہ صائم الدہر کہلاتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا کہلاتا ہے، یعنی تمام زندگی بھر روزہ رکھنے والا کہلاتا ہے، کہ جو شخص اس طرح کے یہ روزے رکھنے کا عادی ہو جائے گا۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم بندوں کو اس نے اتنا اجر و ثواب اور اتنا عظیم اجر و ثواب عطا فرمایا۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہم جس پیارے کریم آقا کی امتی ہیں اور جس کریم آقا کے امتی ہیں اس امتیوں کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب رکھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بے حساب اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ابو داؤد شریف کی ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے تمام تر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں سے پیدا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، قربان جائے اللہ کی شان کے اوپر کہ چھوٹی سی بات کے اوپر، چھوٹے سے عمل کے اوپر بے حد و حساب اجر و ثواب۔ اب آئیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے ہم کس طرح رکھیں۔ تو عید کا دن، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے،
اور عید کا دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن بنایا ہے کہ اس دن مومن خوشیاں مناتے ہیں، لہٰذا عید کا دن آپ چھوڑ دیں اور عید کے دن سے سیکنڈ ڈے سے آپ یہ 6 روزے رکھنا شروع کر دیں۔ چاہے تو آپ اس کو کنٹینیو ایک ساتھ 6 روزے رکھ لیجئے، یا چاہے تو متفرق طور پہ بھی روزے رکھ لیجئے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایام 20 کے روزے یعنی 13، 14، 15 جو چاند کی آتی ہے، چاند کے 13، چاند کی 14 اور چاند کی 15، اس میں آپ یہ 3 روزے رکھ لیجئے، اور باقی جو بچے ہیں روزے وہ جمعرات پیر کا کر کے رکھ لیں، کیونکہ جمعرات کے بارے میں بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جمعرات کو روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اس دن میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزے سے ہوں، تو آپ پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیجئے۔ پیر کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ ان صوم اثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ پیر کے بارے میں جب آپ سے دریافت کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کا، تو پیارے کریم آقا نے فرمایا کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس دن کا روزہ رکھ لیجئے آپ۔ اس طرح سے پیر جمعرات کا روزہ کر کے اور اپنے 6 روزے کی گنتی پوری کر لیجئے۔ جس طرح سے بھی ہو پورا مہینہ شوال کا آپ کے پاس ہے، یہ 29 دن آپ کے پاس ہیں، اس 29 دن کے اندر آپ جب چاہیں آسانی کے ساتھ کنٹینیو یا متفرق طور پہ بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں، اور ان روزوں کو رکھ کر بے حد و حساب اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے آج سنا سمجھا اور اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم نیکی کو، اس عظیم جو اجر و ثواب کے روزے ہیں ان کو رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔